देखो मैं भी रोज खाता हूँ ना, कितना पावरफुल हो गया हूँ, देखा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा, आप जो काम कर रहे हैं आप करती रहें, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला मेरे औलाद को, बेटों को, बेटियों को, और उसकी बेटों की माँ को, बेटों की माँ को हर खुशी अता फरमाएगा, वो मुरादें पूरी करेगा। मुश्किल वक्त आते हैं, गुजर जाते हैं, ऐसी कोई मसला नहीं है कि अभी ऐसी जरूरत पड़ी तो मैं खुद भी आ जाऊँगा आपके पास। मगर इसके ऊपर जब पेश किया तो इसमें हाथ मत निकालना, इस बंदे को पता पड़े ये कौन है, लड़का है लड़की है, जो भी है खींच के रखेंगे। यूट्यूब और रिएक्शन की दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका और एक नया ट्रेंड सेट कर दिया नताशा वकास ने। किसने किसके साथ गद्दारी की और रिएक्शन वालों की ज़ुबान एकदम इतनी मीठी कैसे हो गई और नागिन बीमार क्यों पड़ गई। आखिर ये किसकी वीडियो का मैंने क्लिप शेयर किया और ऑडियो। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मॉडर्न क्रिटिक। अगर इन सब बातों को जानना चाहते हैं और फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बातों पर अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, फैक्ट्स और फिगर्स के साथ सब तक पहुंचे। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि रिएक्शन की दुनिया में ऐसा कौन सा धमाका नताशा वकास ने कर दिया और ऐसा कौन सा ट्रेंड सेट कर दिया। तो जैसे मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में, कल वाली वीडियो में ये बताया था कि नताशा वकास ने कुछ ऐसे रिएक्शन चैनल्स जो कि हर टाइम डिजिटल प्रॉपर्टी करते फिर रहे थे, उनके ऊपर फिजिकल कोर्ट में केस फाइल कर दिया है, उनके खिलाफ एफआईआर कर दी है साइबर क्राइम के अंडर। तो अब ये एक बहुत बड़ा धमाका है रिएक्शन की दुनिया का। आज तक लोग, बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो थे ना, वो रिएक्शनिस्ट की गंदी घटिया लैंग्वेज को बर्दाश्त कर रहे थे कि उनकी मजबूरी थी। लेकिन मैंने वार्न किया था, बार बार वार्न किया था कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर तक रहें और उसके काम तक रहें, उसकी फैमिली पर और उसके बच्चों पर ना जाएं। उन बातों को उछालें मत जो यूट्यूब का हिस्सा नहीं है, और उन बातों पर बात मत करें जो किसी को डिफेम कर रही हैं या जो किसी को हर्ट कर रही हैं। उनके कंटेंट पे बात करें, कंटेंट पे रिएक्शन दें। लेकिन कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती और कुछ लोग समझ रहे थे कि जैसे पलवशा जी हमारी जो हैं वो बहुत मासूम हैं और ऐसे फितने फसाद और लड़ाई झगड़े से ज़रा डरती हैं और नहीं करना चाहती, एक हम्बल सोल हैं। उसी तरह उन्हें लगता था कि उन पे मैंने इतनी बातें कर ली और वो कहीं नहीं गई, तो मैं तो कोई पता नहीं क्या चीज़ बन गई हूँ और मेरे खिलाफ तो कोई बोल नहीं सकता। और इसी तरह इसने पंगा ले लिया गलती से नताशा वकास के साथ। नताशा वकास पर भी अगर जब तक ये सिर्फ नताशा वकास और उसके कंटेंट पे बात करती रहती ना, तो नताशा वकास भी बर्दाश्त कर जाती, इग्नोर कर देती। क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स हो जाएं, चाहे वो यूट्यूब के सेलिब्रिटीज़ हों, चाहे वो हमारे मीडिया के, हमारी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज़ हों, हमेशा लोग उनके अगेंस्ट बातें करते हैं और वो बर्दाश्त करते हैं, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह की बातों से। लेकिन जब आप मासूम बच्चों को कंटेंट का हिस्सा बनाना शुरू कर दें और उनके ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दें और घटिया घटिया बातें करनी शुरू कर दें ना, तो फिर माँ बाप जो होते हैं ना, उनका पैमाना सब्र का लबरेज हो जाता है। फिर वो कोई ना कोई एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं। क्योंकि सब इधर जो यूट्यूब पे बैठे हुए लोग हैं ना, 90% ख़ास तौर पे वो अर्निंग्स अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं, डेली कंटेंट बनाते हैं, फिर उसको अपलोड करते हैं, उसके बाद उसको फॉलो अप करते हैं, फिर कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं, प्रमोशंस करते हैं। ये वो क्यों कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी बेहतर लाइफ के लिए कर रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह का पाकिस्तान में माहौल है ना कि बच्ची घर से निकलती है, वो चाहे कॉलेज जाए उसका रेप हो जाता है, वो कॉलेज ना जाए, वो घर में बाहर मोहल्ले में खेलने निकले तो ज़ैनब की तरह अगवा हो जाती है और उसका रेप हो जाता है। बच्ची स्कूल जाए, वैन में बैठे तो उसका रेप हो जाता है। जिस तेज़ी से हमारा मुआशरा गिद्धों का मुआशरा बन रहा है और हमारा मुआशरा इस तरह के घटियापन पे उतरा हुआ है, वहाँ ये यूट्यूब पे काम करना जो है ना, औरत की सेफ्टी है। इधर औरत सेफ है,
تو ادھر جو یہ عورتیں بیٹھ کے کام کر رہی ہیں یا مرد کام کر رہے ہیں 90% اپنے گھر چلانے کے لیے کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. ان کی ذات پر جب تک بات کی جائے گی نا تو وہ برداشت کر لیں گے، وہ نہیں آپ کے پیچھے پڑیں گے، کیونکہ وہ اگنور کریں گے، کہیں گے کہ اس سے ہمارے بھی کام کو امپیکٹ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ ان کے بچوں تک پہنچ جائیں گے نا تو کوئی بھی نہیں آپ کو چھوڑے گا. ہر کوئی ناگن کی طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی سو کالڈ ڈیجیٹل پراپرٹی کو جو ہے نا وہ سیف کرنے کے لیے اپنے بچے تک کو پتہ نہیں قبر میں اتار دیا تو پتہ نہیں کیا کر دیا والے میسیجز نہیں لگاتا کوئی. ہر ایک میں تھوڑی شرم حیا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے کہ کیوں آخر جو ہے نا غداری کس نے کس کے ساتھ غداری کی اور کیوں غداری کی. تو نتاشا وکاس کی اسٹرائک کے بعد اور پھر ان کے کورٹ میں کیس کر دینے کے بعد اور خاص طور پہ کل کی ہماری روشنی مان ہو گئیں، پھر یہ بینیفیشل باتیں ہو گئیں، میری اپنی ویڈیو ماڈرن کرٹک کی، ہماری یہ ویڈیوز دیکھ کے نا کہ جس میں ہم نے ان کو وارن کر دیا کہ آپ لوگوں کے اوپر آپ لوگوں کو 1-2 دن میں نوٹس مل جانے والا ہے. تو جب انہوں نے یہ ویڈیوز دیکھی تو غداروں نے فوراً اپنے ہاتھ جھاڑے اور وہ ان سے الگ ہو گئیں. جو لیڈر بنی پھرتی تھی وہ بیچاری اب پھنس جائیں گی، اور پھنسنا چاہیے بھی. ہر طرح سے ان کو وارن کیا تھا کہ رک جاؤ، ہاتھ روک لو، عقل کے ناخن لو، ہوش کے ناخن لو. اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہو، تم خود کہتی ہو کہ میں پڑھی لکھی ہوں، تو پڑھے لکھوں کو سب باتیں سمجھ آتی ہیں آج کے دور میں. اگر تم یوٹیوب کی اسٹرائکس ملنے کی وجہ سے، جب تمہیں یوٹیوب جو ہے وہ پھر اپنی اسٹرائک پالیسی پہ اویئر کرتا ہے اور سارے کام کرتا ہے، تو تم وہ پڑھ کے تو لرن کر سکتی ہو. تو پھر تم نے آخر تو زندگی سے بھی کچھ سیکھا ہی ہوگا نا، تمہارے ماں باپ نے بھی کچھ سکھایا ہوگا کہ معاشرے میں رہنے کے آداب کیا ہیں. لیکن اس نے نہیں سنی، اور جس کو منہ بولی ماں بنائی پھر رہی تھی نا. اسی لیے تو کہتے ہیں منہ بولا کوئی رشتہ نہیں ہے. اسلام میں کوئی منہ بولا رشتہ نہیں ہے. نہ آپ کا کوئی منہ بولا بھائی ہے، نہ منہ بولی بہن ہے، نہ منہ بولی ماں ہے، نہ منہ بولی بیٹی ہے، نہ ہی کوئی منہ بولا باپ ہے. کیونکہ منہ بولے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح دھوکہ دے جاتے ہیں. جب آپ کو ٹائم آتا ہے آپ کا مشکل کا تو وہ تو سچے سوترے بن جاتے ہیں، اور فٹافٹ جو انہوں نے لوگوں کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اوپر تہمت لگائے ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے اوپر اتنی چیپ لینگویج یوز کر کے ویڈیوز بنائی ہوتی ہیں، وہ فوراً انلسٹڈ ہو جاتی ہیں. اور جب ریئیکشن ویڈیو بنتی ہے تو وہ اتنی میٹھی آواز میں بنتی ہے کہ سیریسلی ایک دفعہ تو مجھے اٹیک ہی ہو جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا یہ سن کے کہ آج تو پھول ماتا شری جو تھی وہ پھول برسا رہی تھی منہ سے، اور جو ملکانی جی ہیں وہ تو ویسے ہی کسی بل میں چھپ گئی ہیں. تو ظاہری بات ہے جو یہ موسمی کیڑے ہوتے ہیں یہ نکلتے ہیں جب اچھا خوشگوار موسم دیکھتے ہیں، اور جیسے ہی دیکھتے ہیں کہ کوئی آفت آنے لگی ہے تو وہ اپنے اپنے بلوں میں گھس جاتے ہیں. وہی حال کچھ ملکانی نے کی ہے. تو بیچاری ناگن جو ہے پھر اس کو بیماری کا بہانہ کرنا پڑا ہے. اب وہ کیا کرے، اسے سمجھ نہیں آ رہی. کبھی خود ہی چینل بنا لیتی ہے اپنے اگینسٹ، اس کے اوپر اپنے اگینسٹ ویڈیوز لگانی شروع کر دیتی ہے ہمدردی لوگوں کی بٹورنے کے لیے، اور جب وہ کام نہیں چلتا تو اسٹرائک بھی بھیج لیتی ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے تو اسٹرائک بھیج دی ہے اس کو بھی. یہ ہوتی کون ہے میری ویڈیو لگانے والی یا میرے خلاف بات کرنے والی. تو بہن آپ نے اسٹرائک بھیج کے بھی کوئی بہت بڑا کارنامہ نہیں کیا. آپ اپنے ہی جو ہے نا داؤ میں اب پھنس چکی ہیں بہت بری طرح. آپ نے اگر اسٹرائک بھیجی ہے نا تو آپ نے ریئیکشن پہ اسٹرائک بھیجی ہے نا، تو آپ کو شرم نہیں آئی وہ اسٹرائک بھیجتے ہوئے؟ آپ تو بڑے دعوے سے لوگوں کو کہتی ہیں نا کہ ریئیکشنسٹ کا تو کام ریئیکشن دینا ہے، تو لینگویج کوئی بھی یوز کرے، اچھی لگے گی تو اچھی بولوں گی، بری لگے گی تو بری بولوں گی. تو اب آپ نے کیوں بیئر نہیں کیا؟ آپ کیوں برداشت نہیں کر سکیں پھر ریئیکشن کو؟ تو اس لیے یہ ڈھکوسلا کسی اور کے ساتھ کرو جا کے بی بی. جو ہے نا یہ پاکستان کی سیاست والا جو ہے نا وہ کلچر پاکستان میں سوٹ کرتا ہے. ادھر وہ تھوڑی عوام تھی کبھی جو بے وقوف بنتی تھی ان طرح کی ٹرکس کے ساتھ. اب عوام جو ہے نا وہ میچیور ہو گئی ہوئی ہے اور وہ ایجوکیٹ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے،
ایاک نعبدو و ایاک نستعین نے انہیں بڑی اچھی طرح سے جو ایجوکیٹ کر دیا ہوا ہے. اب وہ تمہارے اس 3rd ڈگری ڈراموں میں نہیں پھنستے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب اس کے بعد پھر اچھا پہلے تو چینل بنایا, چینل کا ڈرامہ رچایا, چینل خریدا یا بنایا یا کیا کیا, اس طرح کے ڈرامے کیے. تو وہ نہیں چلا تو پھر پیسے دے کے اور کسی کو کہا کہ چلو جی تم میرے فیور میں ویڈیو بناؤ تھوڑی سی, اور اچھی ذرا باتیں کرو اور کہو کہ تھوڑی میرے حق میں, تھوڑی نتاشا کے حق میں, تھوڑا سا مجھے وہ کرو ٹرول, تھوڑا سا نتاشا کو, تھوڑا سا پلوشا کو, ایک بیلنسڈ سی ویڈیو بناؤ, میں فٹافٹ تمہیں اپنی کمیونٹی پہ لگا دوں گی تاکہ تمہاری پروموشن ہو جائے, تمہیں فائدہ مل جائے. چھوٹے چھوٹے ریئیکشن چینلز کو تو میں دیکھتی نہیں ہوں, میں تو بادر نہیں کرتی ہوں. تو بہن یہ اوقات ہوتی ہے, بندے کو بڑے بول نہیں بولنے چاہیے. جب انسان غرور کا سر نیچے ہوتا ہے ہمیشہ, جب انسان تکبر میں اور غرور میں آ جاتا ہے نا تو منہ کی کھانی پڑتی ہے. اچھا بہرحال تو جو یہ سٹارٹنگ میں نے ویڈیو, آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا ہے نا ویڈیو کا, تو یہ نتاشا وکاس کے فادر ہیں, انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی ہے, یہ آڈیو میسیج کیا ہے نتاشا کو کہ جو کوئی بھی تمہیں یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تمہارے اگینسٹ اتنی گھٹیا باتیں کر رہا ہے, تم اس کے اوپر کورٹ میں کیس کر دو, اور کیس میں پھر جو ہوگا وہ ہم دیکھ لیں گے مل کے. تو اس طرح کے باپ ہوتے ہیں. اور ابھی یہ اس کے باپ پر اور اس کے اوپر پتہ نہیں کون کون سے بہتان لگا رہی تھی. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے, کچھ اور بہت اہم حقائق ہیں, جیسے اس نے کچھ باتیں کی تھیں اس کی شادی کو لے کے نتاشا وکاس کی, اور کچھ پلوشا پہ جو یہ الزامات لگا رہی ہے وہ, اور ایک دو اور بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک اسٹے ٹونڈ, اور میرے چینل کو جو ہے نا سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے اور آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں. اللہ حافظ.